نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 312 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ سبھی سامعین کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش ہے، اور جو احباب حج کے لیے حاضر ہیں ان کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مقبول و مبرور عطا فرمائیں اور حرمین شریفین کی برکات سے مالا مال فرمائیں اور وہاں کی قدردانی کی توفیق بخشیں۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک معتبر عالم دین نے بیان کے دوران یہ بتلایا ہے کہ حرم شریف میں جہاز میں یا بس وغیرہ میں سفر کے دوران ایک فوارہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اگر وضو کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے ذریعے پانی کو اعضائے وضو پر چھڑک لیا جائے تو اس سے وضو درست ہو جائے گا۔ اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میں اس طرح وضو کر کے بھی دکھلایا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس طریقے پر فوارے سے حرم شریف وغیرہ میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر تمام اعضائے وضو پر جن کو دھونا ضروری ہوتا ہے اگر پانی بہہ جائے اور قطرات ٹپک جائیں تو وضو تو فی نفس ہی درست ہو جاتا ہے، لیکن اس فوارے سے سارے اعضائے مغسولہ تک پانی پہنچانا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا، بالخصوص جن لوگوں کے بدن میں خشکی ہوتی ہے ان کی انگلیوں کے درمیان اعضاء کے خشک رہ جانے کا قوی امکان ہے، اور خود حرمین شریفین کی جو آب و ہوا ہے وہ بھی خشک ہے، تو یہاں پر بنسبت دیگر جگہوں کے پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں باقاعدہ وضو کے لیے ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں ان میں بھی اچھی طرح رگڑ کر دھونا پڑتا ہے، تب سارے اعضاء تک پانی پہنچ پاتا ہے۔ اس لیے عمومی انداز میں فوارے کے ذریعے وضو کرنے کی ترغیب دینا یہ مصلحت کے خلاف ہے اور اس کی عام ہدایت نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کو اصل مسئلہ یہی بتلانا چاہیے کہ جہاں بھی قریبی جگہ ہو وضو کی وہاں باقاعدہ وضو کر کے آئیں، چاہے پچھلی صف میں بیٹھنا پڑ جائے یا اس کی وجہ سے جماعت بھی چھٹ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے اور سہولت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ جماعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی وضو کی اہمیت ہے۔ اگر وضو میں بھی تھوڑا سا بھی کمی رہ جائے گی، ایک بال برابر بھی وضو خشک رہ جائے گا تو پھر وضو ہی درست نہیں ہوگا، تو نماز کیسے درست ہوگی، چاہے صف اول میں پڑھی جائے یا کہیں بھی پڑھی جائے۔ اس لیے ایسے مسائل کو بالکل عمومی انداز میں بیان کرنا یہ حکمت اور مصلحت کے مناسب نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حرم مکہ میں مدور صف بندی اور امام کے بلند مقام کی موجودہ صورتحال میں جب امام و مقتدی کا رخ کعبے کی مختلف دیواروں کی طرف ہو تو کیا فقہی لحاظ سے تغیر جہت شمار ہوگا اور اس میں مقتدی کا آگے بڑھنا مفسد صلاۃ نہیں رہے گا، یا محض کعبہ شریف کی طرف رخ ہونے ہی جہت کے متحد ہونے کے لیے کافی ہوگا؟
یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ آج کل حرم مکی میں امام پیچھے کی جانب کھڑے ہوتے ہیں اور آگے بہت سے لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں ان کی اقتداء میں۔ تو ایسی صورت میں مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احناف اور جمہور علماء کے نزدیک امام کعبہ مشرفہ کی جس سمت میں نماز پڑھا رہے ہیں اس سمت میں کسی مقتدی کے لیے ان سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور دیگر جہتوں کے اندر اگر کوئی مقتدی کعبہ شریف کی دیوار سے مل کر کے بھی نماز پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو فساد اسی صورت میں ہوگا جبکہ امام کی جہت میں امام سے آگے بڑھ جائے۔ البتہ بعض دیگر ائمہ کے نزدیک اس کی گنجائش دی گئی ہے، اس لیے احناف کو بالخصوص اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ جب انہیں معلوم ہو جائے کہ امام پیچھے کی طرف ہے تو آگے نہ بڑھیں۔ اور آج کل امام کھڑے ہوتے ہیں باب عبدالعزیز اور باب اجیاد کے بیچ میں، تو اس طرف آگے نماز پڑھنے سے احتیاط کی جائے، دیگر جانب پڑھ سکتے ہیں، اوپر نیچے کہیں بھی۔ سوال ہے کہ عمرے کے طواف میں کندھا کھولنا بھول گئے تو کیا اس کی وجہ سے کوئی دم یا جنایت لازم ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ عمرے کے طواف میں کندھا کھولنا یعنی اجتباء کرنا سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ چھوٹ گیا تو اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ طواف زیارت کیا عام کپڑے پہن کر کیا جا سکتا ہے یا احرام ہی میں کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ احرام تو قربانی کے بعد حلق کرنے سے اس کے بعد کھل سکتا ہے، اگر کوئی احرام کھول چکا ہو تو بعد میں طواف زیارت کرنے کے لیے وہ عام کپڑوں میں کر سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے پہلے حج کی صحیح کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، احرام باندھا جائے حج کا اور پھر ایک نفلی طواف کیا جائے اور پھر صحیح کی جائے تو یہ حج کی شمار ہوگی، لیکن مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جو لوگ حج تمتع کرنے والے ہیں ان کے لیے حج کی صحیح حج کے بعد کرنی افضل ہے، پہلے کرنی افضل نہیں ہے، یعنی طواف زیارت کے بعد کرنی افضل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل حج سے پہلے طواف کرنا اور صحیح کرنا بھیڑ کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس میں ذرا سہولت تھی، اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا تھا، اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام اپنے ہوٹل سے باندھ کر مینا چلا جائے اور پھر طواف زیارت جب کرے 10 یا 11 کو، جب ہی حج کی صحیح کر لے، اور اگر اس سے بھی مؤخر کر دے حج کی صحیح تب بھی کوئی جنایت لازم نہیں ہے۔ سوال ہے کہ عقر حج کے لیے مکہ مکرمہ میں ہے اور ہم لوگ 25 مئی کو یہاں پہنچے ہیں اور 12 دن کے بعد ہم لوگ عرفات جائیں گے، عرفات میں رہیں گے، یعنی حج کے ایام ملا کر کل 15 دن سے کم ہو رہے ہیں، تو حج سے پہلے مکے میں قصر کریں گے یا اتمام؟ حالانکہ کئی کتابوں میں منی مزدلفہ کے حدود مکہ میں داخل ہونے کی بات درج ہے، لیکن عرفات حدود مکہ میں داخل ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ مکہ معظمہ 25 تاریخ کو آنے کے بعد یہاں سے واپسی آپ کی 15 دن کے بعد ہے،
ایام حج کو ملا کر۔ تو جو حضرات منی مزدلفہ کو مکہ معظمہ کی فنا میں داخل مانتے ہیں، ان کے اعتبار سے آپ قصر نہیں بلکہ اتمام کریں گے، یعنی پوری نماز پڑھیں گے۔ اور عرفات میں چونکہ رات نہیں گزاری جاتی، اس لیے اس کے مکے کے حدود میں داخل ہونے یا نہ ہونے سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس میں دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ منی اور مزدلفہ الگ جگہ ہیں، تو ان کے اعتبار سے آپ مسافر رہیں گے، تو جس پر شرع صدر ہو اس پر عمل کر لیں۔ سوال ہے کہ ایک عورت ہندوستان سے حج تمتع کے ارادے سے پہلے مدینہ منورہ گئی، پھر ذوالحلیفہ سے ناپاکی کی حالت میں احرام باندھ کر مکہ معظمہ آ گئی، اور اسی ناپاکی کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوئی اور کعبے پر پہلی نظر ڈال کر دعائیں کیں، اور پھر طواف کیے بغیر اس نے سعی کر لی، اور سعی کے بعد اس نے بال کاٹ کے بظاہر احرام اتار لیا۔ ابھی عورت کے پاک ہونے میں 2 دن باقی ہیں، تو اس عمل کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ عمرے کی قضا کرے گی تو اس کے لیے احرام کہاں باندھے گی؟ اور یہ قضا حج کے بعد کی جائے گی یا پہلے؟ اور تمتع کا کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ کسی بھی حج کے مسئلے میں مرد ہو یا عورت، اس کو از خود کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جانکار علماء سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ کرنے کے بعد پوچھنے سے بہتر ہے کہ آدمی پہلے ہی سے معلومات حاصل کرے، یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ کر لے۔ بہرحال جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، اس میں عورت نے جو طواف سے پہلے صحیح کی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ کوئی صحیح بھی طواف کے بغیر معتبر نہیں، اور اس نے اپنی دانش میں جو احرام ختم کیا ہے وہ احرام ابھی ختم نہیں ہوا، اس ختم کرنے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ عورت بدستور احرام کی حالت میں برقرار ہے۔ لہٰذا جب وہ پاک ہو جائے تو اولاً جا کر طواف کرے، پھر عمرے کی صحیح کرے، اس کے بعد بال کاٹ کر حلال ہو۔ اور اس نے جو پہلے بے موقع بال کاٹ لیے ہیں اس کی بنا پر اس پر ایک دم لازم ہے، اور چونکہ اس نے رفض کی نیت سے کاٹے تھے بال، اس لیے اس کے بعد اس سے جو جنایات ہوں گی اس کی وجہ سے کوئی مزید دم لازم نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے آ کر مکہ معظمہ میں مقیم تھا، اب وہ درمیان میں حج سے پہلے طائف چلا گیا، تو واپس آ کر اس کا وطن اقامت باقی رہے گا یا اسر نو 15 دن شمار کرنے ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ طائف مکہ معظمہ سے مسافت سفر پر ہے، قریب 100 کلومیٹر پر ہے، لہذا اس کا وطن اقامت باطل ہو گیا۔ اب جب واپس آئے گا تو اسر نو 15 دن کی نیت کرنی ہوگی، تب وہ مقیم کہلائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کیا میقات سے اگر کوئی شخص بلا احرام گزرے تو صرف اس پر دم لازم ہوتا ہے جو حج یا عمرے کی نیت سے یہاں سے گزرا ہو، یا مطلق گزرنے والے پر یہ حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک عام حالات میں چاہے عمرہ یا حج کی نیت ہو یا نہ ہو، بہرحال میقات سے گزرنے پر احرام باندھنا لازم ہوتا ہے، اور اگر بلا احرام گزرے گا تو عمرہ اور دم لازم ہوگا، الا یہ کہ وہ معذورین میں شامل ہو جن میں ڈرائیور وغیرہ ہیں جو روز آتے جاتے ہیں، ان کے لیے آنے جانے پر الگ سے حکم نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں ایک صاحبہ نے حج کی صحیح پہلے کرنے کے لیے احرام باندھا، پھر ایک نفلی طواف کیا اور صحیح کی، اور احرام باندھتے وقت نہ تو تلبیہ پڑھا نہ حج کا نام لیا، تو ان کا احرام معتبر ہوا یا نہیں؟ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ صحیح کر کے احرام کھول دیا جائے گا۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح ان کا احرام حج کا معتبر نہیں ہوا،
یہ سب کل عدم ہو گیا، احرام بھی طواف بھی صحیح بھی، لہذا وہ باقاعدہ حج کا احرام باندھیں، اس کے بعد حج کے سب ارکان ادا کریں۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص 9 تاریخ ذی الحجہ کی گزار کر 10ویں ذی الحجہ کی رات میں میدان عرفات پہنچا تو اس کا حج معتبر ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر حج کا احرام باندھ کر کوئی شخص 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے عرفات پہنچ جائے تو اس کا حج درست ہو جاتا ہے، لیکن کامل سنت یہی ہے کہ آدمی زوال سے لے کر کے اور غروب تک بھی میدان عرفات میں مقیم رہے اور یہاں رہ کر ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ میں حج سے 20 دن قبل سے مقیم ہیں، تو ہم ایام منی میں نمازیں پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ جب آپ پہلے سے مقیم ہیں تو ایام منی میں بھی آپ مقیم ہی رہیں گے اور پوری نمازیں ادا کریں گے۔ سوال ہے کہ حکومت کی طرف سے 10 ذی الحجہ کو ہمارے معلم والوں کے لیے 10 بجے سے 4 بجے تک رمی سے منع کر دیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے قربانی کی رسید حکومت سے خرید رکھی ہے تو ان کی ترتیب کیسے باقی رہے گی، حالانکہ پرچی پر 2 بجے کا وقت لکھا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پرچی خریدنے والوں کی ترتیب تو ویسے ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کی قربانی 2 بجے کر دی جائے، لہذا اس صورت میں بھی جن لوگوں کو اس کے علاوہ قربانی کی کوئی تدبیر اور انتظام نہیں ہے ان کو ترک ترتیب پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مشتزنی کرنے پر کیا جنایت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں دم لازم ہوگا اور استغفار اور توبہ بھی کریں، ایسے کام ان حالات میں نہیں کرنے چاہیے، کسی بھی حال میں نہیں کرنا چاہیے، ان حالات میں خصوصاً۔ سوال ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے ہیں اور ہمیں حج بدل کرنا ہے، تو ہمیں کون سے حج کا احرام باندھنا چاہیے، اور طواف قدوم کے ساتھ ہم صحیح کر لیں یہ بہتر ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ چونکہ حج بدل کر رہے ہیں اس لیے حج افراد کا احرام باندھیں، اور طواف قدوم کے ساتھ اگر حج کی صحیح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ حج کی صحیح شمار ہوگی۔ سوال ہے کہ داڑھی کے جو بال احرام کی حالت میں ٹوٹ جاتے ہیں ان پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے وہ حدود حرم میں ادا کرنا لازم ہے یا اپنے وطن کے فقراء پر بھی کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جنایت کا صدقہ حدود حرم میں دینا لازم تو نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، اور اگر چاہیں تو اپنے وطن میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر دم لازم ہو جائے تو وہ حدود حرم میں ہی دینا ضروری ہوگا، ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے کمبل اوڑھ کر پاؤں ڈھکنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کمبل سے پاؤں ڈھکنے سے کوئی جنایت لازم نہیں ہوتی، اور ضرورت کے وقت ایسا کر سکتے ہیں، بس سر اور چہرہ نہ ڈھکے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس اور کٹرے کی قربانی درست نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن 8 جانوروں کا ذکر فرمایا ان میں بھینس شامل نہیں ہے، اور دور صحابہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان وغیرہ میں عام طور پر بھینس اور کٹرے کی قربانی ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بھینس بھی گائے ہی کی ایک جنس ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے،
چنانچہ زکوٰۃ میں جب حساب لگایا جاتا ہے جانوروں کی زکوٰۃ میں، تو بھینسوں کا بھی وہی حساب لگتا ہے جو گائے کا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ گائے اور بھینس ایک ہی جنس ہے، اس لیے بلا شبہ اس کی قربانی درست ہے۔ جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ لغت سے ناواقف اور عرف سے ناواقف ہیں۔ سوال ہے کہ ایک جانور قربانی کے لیے متعین تھا، اب اس نے بچہ دے دیا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ جس جانور نے بچہ دیا ہے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، درست ہوگی، اور بچے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اس کو زندہ ہی صدقہ کر دیا جائے، لیکن اگر بچے کو بھی ذبح کر دیا تو اس کا گوشت خود نہیں کھائیں گے بلکہ اس کو بھی صدقہ کر دیں گے۔ اسی طرح اگر بچہ زندہ رہا اور وقت نکل گیا قربانی کا، تو اب اس کو زندہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب نے جانور 60,000 میں خریدا تھا قربانی کے لیے، کٹیا تھی وہ، اب پتہ چلا کہ وہ گابھن ہے، لہذا وہ اسے بیچنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس کی قیمت 90,000 لگ رہی ہے، تو کیا بیچنے کے بعد 90,000 کا دوسرا جانور ان پر خریدنا ضروری ہے؟ اگر کم میں خریدا تو زائد پیسہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ دوسرا جانور وہ 90,000 ہی کا خریدیں، اور اگر کم کا خریدا تو جو زائد پیسہ ہے 90,000 میں اور اس جانور کی قیمت میں جو فرق ہے اس کو صدقہ کرنا ہوگا، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قربانی میں اگر گوشت کھانے کی نیت ہو تو قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ قربانی کا گوشت تو کھایا ہی جاتا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گوشت کھانے کی نیت سے مراد یہ ہے کہ آدمی قربانی یا عبادت کی نیت سے ذبح نہ کرے، بلکہ گوشت سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے ذبح کرے۔ مثلاً اس کی گوشت کی دکان ہے، اس پر بیچنے کے لیے یا کسی مہمان کی ضیافت کے لیے، تو اس سے قربانی کا واجب ادا نہ ہوگا، اس سے استثناء کرنا مقصود ہے۔ سوال ہے کہ قربانی کا جانور جس وقت خریدا تھا تو اس وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، لیکن عید سے 1-2 دن پہلے وہ قربانی کی نیت کر رہا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب جانور کو مطلق خریدا تھا اور قربانی کی نیت نہیں تھی تو اس کی وجہ سے وہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوا، حتیٰ کہ اگر نیت بھی کر لے تب بھی متعین نہیں ہوگا، اور وہ قربانی سے پہلے اسے بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر ایام قربانی میں اس کو قربانی کی نیت سے ذبح کر دے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک قربانی کے جانور کے چھوٹے چھوٹے کان نکل آئے ہیں جو دور سے تو نظر نہیں آتے، قریب دیکھو تو پتہ چلتا ہے، تو یہ عیب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کان عیب میں شامل نہیں ہیں اور اس کی قربانی درست ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں مکبر کا وضو ٹوٹ جائے تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مکبر کی تکبیر پر ہی مقتدیوں نے اقتداء کی ہے اور انہیں امام کی آواز بھی نہیں آ رہی اور کوئی بھی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے، صرف مکبر کی آواز ہی ان کے لیے ذریعہ تھی، تو جنہوں نے بھی اس طرح اقتداء کی ہے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جب مکبر کی نماز فاسد تو جنہوں نے مکبر کی آواز پر اقتداء کی ان کی بھی فاسد۔ لیکن اگر اصل امام کی آواز آ رہی ہے اور لوگ اس کی آواز سن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو سب کی نماز درست رہے گی، بس مکبر کی نماز وضو ٹوٹنے کی وجہ سے خراب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.